دیا۔ جب ہم واپس آ جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ اب جب ہم ہائی کورٹ میں گئے اور نوٹیفیکیشن سسپینڈ کرایا، سارا کچھ ہوا، جب ہائی کورٹ میں ریکارڈ آیا اس کے مطابق فارم 47 بنایا انہوں نے 1/9 کو، ایک بنایا 10 کو، دونوں ایک دوسرے سے مختلف، ایک بنایا 12 کو، 12 فروری کو، فارم 48 بھی 12 فروری کو بنایا، فارم 49 بھی 12 فروری کو بنایا، جبکہ نوٹیفیکیشن آج بھی وہ 11 فروری کا ہے۔ یہ اتنا بڑا الیکشن فراڈ، یہ الیکشن کمیشن، ریٹرننگ آفیسر اور وہ طارق فضل چودھری کی ملی بھگت سے ہوا۔ اب جب ہم اس ایشو کو لے کے الیکشن ٹریبونل میں جاتے ہیں جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کے پاس، جب وہ پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ اتنی بڑی گلیئرنگ مسٹیک کیسے ہو گئی، تو بھاگے اور جواب جمع کرائیں تو بھاگے وہ الیکشن کمیشن کے پاس آتے ہیں کہ نہیں جناب اب تو ہماری ساری پٹاری کھل جائے گی، سارا فراڈ سامنے آ جائے گا، تو اب اس کو تبدیل کر دیں۔ الیکشن کمیشن نے بغیر ہمیں سنے، بغیر ہمارا جواب دیے، وہ تبدیل کر کے ایک جسٹس ریٹائرڈ شکور پراچا کے حوالے کر دیا ہمارے فائل، اور اس کو ہم نے چیلنج کیا، وہ آرڈر سیٹیسفائیڈ ہوا، دوبارہ ان کو بھیج دیا گیا۔ اب ہم نے ان میں جواب جمع کرا دیا ہے۔ اب اگلی تاریخ بحث کے لیے رکھی ہوئی ہے 17 تاریخ اس مہینے کی۔ اب اس کے لیے بحث ہوگی کہ کیا اس کو ٹرانسفر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا جو امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے آج کے حوالے سے میں کہنا چاہتا ہوں، وہ سو کارڈ آئینی ترامیم جس کے خلاف ہم نے یہاں پروٹیسٹ کیا، فار دی ٹائم بینگ تو ٹل گئی ہے، اور امید ہے کہ یہ 25 تاریخ تک ٹلی رہے گی۔ لیکن اگر انہوں نے کچھ بھی ایسی حرکت 17 کے بعد کرنے کی کوشش کی، انشاءاللہ یہ ماضی میں بھی ناکام و نامراد ٹھہرے تھے، آئندہ بھی ناکام و نامراد ٹھہریں گے۔ میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت پرویز مشرف کے جانے کے بعد، اس کے مارشل لاء لگانے کے خاتمے کے بعد، جب سپریم کورٹ نے ایک چیز طے کر دی ہے کہ جناب اب مارشل لاء جو لگائے گا، جو کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کرے گا، اس کو سزائے موت ہوگی۔ اب کر کیا رہے ہیں یہ؟ اب اسٹیبلشمنٹ ہمارے ملک کی اور یہ ہمارے کٹ پتلی سیاستدان، بیوروکریسی تو غلام بن چکی ہے، اس کی تو کوئی حیثیت باقی نہیں رہی۔ اب یہ ملی بھگت کر کے اب آئین کے اندر ترمیم کر رہے ہیں تاکہ آئین نے جو آپ کو حقوق دیے ہیں وہ ختم ہو جائیں، یعنی جس کو اٹھا کے لے جائیں، آج بھی آپ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ان کا، لیکن کل جب آپ کے آئین کے اندر دیے ہوئے حقوق ہی ختم ہو جائیں گے تو مجھے بتائیں بنانا ریپبلک کس کو کہتے ہیں؟ یہ ظلم اور زیادتی قانون کی طرف سے جائز ہو جائے گی، یعنی آپ نیشنل سیکیورٹی کا نام لے دیں اور بندے کو اٹھا کے لے جائیں، اس کو غائب کر دیں، اس کی لاش پھینک دیں، آپ ہائی کورٹ میں نہیں جا سکیں گے جو مسودہ آج تک آ چکا ہے۔ پھر سپریم کورٹ کو تقریباً ختم کر دیں، اس کو سیشن جج کا لیول کا دے دیں کہ کسی کی ضمانت لینی ہے، کسی کو جیل بھیجنا ہے، کسی کو رکھنا ہے، کسی کا سول سوٹ ہے، اس کا فیصلہ کر دیں۔ سپریم کورٹ کے پاس جو انصاف دینے کا اس وقت نظام ہے، ان سے وہ پاور چھین لی جائے، اور آئینی عدالت کے ذریعے اپنے من پسند جج کو، جس کو شہباز شریف چاہے گا اور آصف علی زرداری چاہے گا، وہ آپ کے ججز بن جائیں گے اور وہ فیصلے کریں گے کہ کس کو حق حکمرانی ملنا چاہیے، آئین کے تحت کس کے حقوق ملنے ہیں، کس کو نہیں ملنے ہیں، اور پورا آرٹیکل 199 میں تبدیل ہو جائے گا، اور آئینی عدالت جو ہے وہ لفظ تو آئینی ہوگا لیکن ایکچولی وہ غیر آئینی عدالت ہوگی، اور سپریم کورٹ اس کے تابع ہو جائے گی۔ یہ اتنا بڑا ظلم ہونے جا رہا ہے کہ جس کا خمیازہ اگلی نسلیں بھگتیں گی۔ اس لیے میں پوری قوم سے اپیل کرتا ہوں، پوری سیاسی جمہوری سوچ رکھنے والے سیاستدانوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ اس وقت جو قوم سے غداری کرے گا
اس کا نام غداروں کی لسٹ میں نمبر 1 لکھا جائے گا۔ یہ انگریزوں کی غلامی اور اس وقت کالے انگریز کی غلامی میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا۔ اس سے تو وہ گورے انگریز بہتر ہوں گے کہ جو کم سے کم، ہم نے تو نہیں دیکھا ان کا زمانہ، کم سے کم ناانصافی کرتے وقت 10 دفعہ سوچتے ہوں گے۔ لیکن یہ کیسے لوگ ہیں کہ جو اپنے ہی عوام پہ، اپنے ہی قوم پہ، اپنے ہی لوگوں پہ ظلم کر کے اور ان کو غلام بنا کے خوشی محسوس کریں، یہ قابل افسوس بات ہے۔ اس لیے آج وقت ہے، آج عوام کے، قوم کا اٹھنے کا اور سوچنے کا وقت ہے، اپنے لیے، اپنے حقوق کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے وہ سٹینڈ کریں۔ آج مجھے پتہ چلا ہے، مجھے نہیں پتا تھا، کہ کل رات سے ہمارا سینئر وکیل عمران خان کا فوکل پرسن انتظار پنجوتا غائب ہے، مسنگ پرسن میں شامل ہو گیا ہے، مجھے ابھی بتایا گیا ہے۔ مجھے بتا دیں، اس نے کل توہین عدالت کی درخواست یہاں دائر کی تھی، جو کہ آج صبح لگنی تھی۔ مجھے نہیں پتا لگ گئی ہوگی اور اس پہ کیا آرڈر پاس ہوا کہ جو عمران خان سے ملاقاتوں پہ پابندی لگا دی گئی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ ایک سینئر وکیل، فوکل پرسن عمران خان کا، اس کو کس نے اٹھایا اور اس کو اٹھا کر کے آپ کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ کیا پاکستان میں آئین اور قانون نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی؟ کیونکہ جمہوریت کا جنازہ تو ہم نے یہاں الیکشن کمیشن میں پڑھ لیا 8 فروری کو، 9 فروری کو، 8 کو تو لوگوں نے ہمیں 180 سے زائد سیٹیں جتوا دی۔ تو کیا اب ہم بنیادی انسانی حقوق کا بھی جنازہ پڑھ لیں؟ یہ قابل افسوس بات ہے۔ اور آج تو وہ پوزیشن ہے کہ ہمارے حقوق کم سے کم آئین کے اندر تو لکھے ہوئے ہیں، لیکن اگر یہ ترمیم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر وہ، یعنی وہ جو آئین کے تحت ہم حقوق کا اس وقت مطالبہ کر رہے ہیں، وہ بھی ہم کرنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اور بڑی سوال جواب ہوئے کہ جناب اسلام آباد میں ہم آئے تو کیا کر لیا؟ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم کرنے کیا آئے تھے؟ اس کی 3-4 وجوہات ہیں جس کے لیے ہم آئے تھے۔ سب سے پہلی بات، جو جمہوریت کے مطابق حق کے حکمرانی ہے وہ عوام کا ہے۔ جمہوریت کے اوپر شب خون مارا گیا، جمہوریت کو ایک تماشا اور ڈرامہ بنا دیا گیا، کٹھ پتلیوں کو ایک جعلی کاغذ کے ذریعے اسمبلیوں میں پہنچا دیا گیا۔ تو میں سوال کرتا ہوں کہ اگر کوئی ڈاکو کسی بلڈنگ پہ قبضہ کر لے تو کیا وہ مالک بن جاتا ہے؟ وہ ڈاکو ہی رہے گا، خواہ وہ مینڈیٹ چوری کے ذریعے، وہ ووٹ کے ڈاکہ کے ذریعے وہاں پہنچے یا کسی بھی ذریعے سے پہنچے۔ تو لہٰذا ایسے پارلیمنٹیرین جو ڈاکہ زنی کے ذریعے، مینڈیٹ چوری کے ذریعے وہاں پہنچے ہیں، ان کا سٹیٹس ڈاکو کا تو ہے، ان کا سٹیٹس کسی صورت پارلیمنٹیرین کا نہیں ہے۔ لہٰذا ایسے اللیجٹیمیٹ اسمبلی سے آپ ایسی آئینی ترامیم نہیں کرا سکتے۔ نمبر 2، اس وقت مخصوص نشستوں کا فیصلہ آ چکا ہے، لیکن اس فیصلے کے باوجود الیکشن کمیشن نے عمل درآمد نہیں کیا، تو نیشنل اسمبلی انکمپلیٹ ہے۔ جو انکمپلیٹ اسمبلی ہے اس سے آپ کیسے آئینی ترامیم کرا سکتے ہیں؟ نمبر 3، سینٹ کا الیکشن کے پی کا ابھی تک نہیں ہوا، لہٰذا ایک فیڈرل یونٹ جو کہ فیڈریشن کی علامت ہوتا ہے وہ آپ کا انکمپلیٹ ہے۔ تو جب سینٹ انکمپلیٹ ہے تو آپ کیسے آئینی ترامیم کر سکتے ہیں؟ اور پھر آپ نے آئین اور قانون کی پاسداری کی بجائے آئین اور قانون کو پاؤں تلے روند ڈالا ہے، لہٰذا اس کی بحالی کے لیے ہم آئے۔ نمبر 3، جو ہم آئے ہیں یہاں، ہم ان نظام انصاف کو درست کرنے اور اس کو بچانے کے لیے آئے ہیں۔ اس وقت سب سے بڑا حملہ نظام انصاف پہ ہونے جا رہا ہے آئینی ترامیم کے ذریعے، اور اس کے لیے ہم نکلے ہیں اپنے لوگوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے۔ ورنہ کیا ہوگا؟ یہ آئینی ترامیم اگر پاس ہو جاتی ہیں تو آپ میں سے جس صحافی کو، جس سول سوسائٹی کے بندے کو، جس شخص کو، جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز اٹھا کے لے جائیں گی،
اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. اس کو خواہ ملٹری ٹرائل کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے اس کو کال کوٹلی میں پھینک دیں گے. جب ان کا دل کرے گا چھوڑیں گے, جب دل کرے گا نہیں کرے گا تو ساری زندگی ان کو اس کال کوٹلی میں گزارنی پڑے گی, اور جس کو چاہیں گے ایگزیکیوٹ کر لیں, اس کو سزائے موت دے دیں. یہ وہ کرنے جا رہے ہیں یہ کٹ پتلی لوگ صرف اقتدار کی خاطر. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جس چیف جسٹس قاضی فا عیسیٰ صاحب کو اس سپریم کورٹ نے اتنی عزت دی, اتنی بڑی پوزیشن پہ بٹھایا, آج وہ سپریم کورٹ کو بے عزت اور بے توقیر کرنا چاہ رہے ہیں. آج وہ سپریم کورٹ کی پاورز کو ختم کرنے جا رہے ہیں. ایکچولی سپریم کورٹ کو ابالش کرنے کے لیے ان کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں. یہ ہمیں افسوس رہے گا ساری زندگی, اور یہ داغ ان کے ساتھ جائے گا. اقتدار ابھی ان کا 2 ہفتے کا رہ گیا ہے, اختیار ان کا بطور چیف جسٹس, اور اللہ کرے وہ چلے جائیں گھر. لیکن یہ جو انہوں نے ناانصافی پہ کے فیصلے کیے ہیں, یا ایون آج بھی ناانصافی کی بنیادیں قائم کر رہے ہیں, یہ ساری زندگی ان کا پیچھا کرے گا. اگر لوگ آج جسٹس منیر کو نہیں بھولے تو وہ جسٹس قاضی فا عیسیٰ کے غلط فیصلوں کو یا سیاہ فیصلوں کو وہ بھی کبھی نہیں بھولیں گے. اب آتے ہیں جو بارہا ایک سوال کیا جاتا ہے کہ جناب کیسے علی امین گنڈاپور صاحب یہاں سے چلے گئے. سوال یہ نہیں بنتا, سوال یہ بنتا ہے کہ علی امین گنڈاپور یہاں پہنچا کیسے, نمبر 1 سوال. دوسرا سوال یہ ہے کہ آئی جی اور رینجرز نے کس اختیار کے تحت آئین پہ حملہ کیا, صوبائی خود مختاری پہ حملہ کیا, جب کے پی ہاؤس میں جا کر اٹیک کیا. اس لیے کہ کے پی ہاؤس یہ کیپٹل میں, کے پی ہاؤس خیبر پختونخوا کی یہ ٹیریٹری کہلاتی ہے. آپ کسی بھی صوبے میں جائیں گے, خواہ وہ آئی جی ہو یا رینجرز ہو, اس صوبے کے چیف ایگزیکٹو اور وہاں کے قوانین کا پابند ہو جاتا ہے. اگر کسی مجرم کو بھی پکڑنا ہو تو آپ کو عدالت سے اور وہاں کے آئی جی سے پرمیشن لینی ہوتی ہے, یہ ہے قانون. لیکن آپ نے صوبے کی خود مختاری پہ بھی اٹیک کیا, آئین کے اوپر بھی اٹیک کیا, اور آپ نے وہاں جس طرح توڑ پھوڑ کیا اور آج سیل کر دیا, یہ یزیدیت اور فسطائیت کی بدترین مثال قائم کی ہے. اب دوسرا سوال ہے کہ علی امین گنڈاپور یہاں پہنچا کیسے. یہ کٹ پتلی وزراء کہا کرتے تھے کہ جناب وہ اٹک پل کراس کر کے دکھائے. وہ پہنچا, اٹک پل بھی کراس کی, وہ ڈی چوک پہنچا, اس نے اسپیچ کی. اور اگر وہ فار شارٹ پیریڈ کے لیے اپنے گھر میں گیا ہے, یعنی اس کا 2 منٹ کی ڈرائیو پہ ایک گھر ہے, اس کا آفس ہے, وہ چیف منسٹر ہے, تو یہ جرم نہیں ہے. جرم ان کا اس کے اوپر اٹیک کرنا ہے. سوال یہ ہے کہ جتنی اس کے اوپر شیلنگ ہوئی, جتنا ان کے لوگوں کے اوپر تشدد ہوا, ایون ڈرون سے اور ہیلی کاپٹر سے وہاں شیلنگ کی گئی, اس سب کچھ کے باوجود تمام تر پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ شیلنگ ان کے قافلے پہ ہوئی. اس تمام تر ساری بدماشیوں کے باوجود وہ اپنے منزل مقصود پہ پہنچا. یہ دوسرا بڑا لیڈر ہے عمران خان کے بعد جو وہاں دی چوک میں ان حالات میں پہنچا. پہلے آپ کو یاد ہوگا 25 مئی 2022 کو بھی اسی طرح کا انہوں نے حرکتیں کی تھیں اور عمران خان یہاں پہنچا تھا. اب اگلا سوال یہ ہے کہ یہ جو ایف آئی آریں کٹی ہیں, میں بطور وکیل نہیں, بطور آئی وٹنس پچھلے کئی سالوں سے میں یہاں ہوں, یا ابھی میں پارٹی میں ہونے کے ناطے ساری چیزیں دیکھ رہا ہوں. اس وقت یہ ایف آئی آر ہوں یا جو پی ٹی آئی کے خلاف ایف آئی آریں کٹ رہی ہیں, میں آپ سارے دوستوں کو, میں خود ساری ایف آئی آریں دیکھی ہیں جو موسٹلی میرے تک پہنچی ہیں, میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ ساری یہ جھوٹی ایف آئی آریں. میں آئی جی کو اور ان کٹ پتلیوں کو کہتا ہوں آئیں میرے ساتھ, آئیں حلف دیں کہ یہ ایف آئی آریں اصلی ہیں. اس کے اندر ایک ایس ایچ او کو یا ایک تفتیشی کو یا ایک سب انسپیکٹر کو کس نے بتایا؟ تمام ایف آئی آروں میں لکھا ہوا ہے.
عمران خان عدالتوں سے ملاقاتوں کا ناجائز فائدہ اٹھا کر ہر ایف آئی آر میں یہ فکرہ لکھا ہوا ہے. کوئی ان کا ماسٹر مائنڈ ایک تھا، ماسٹر مائنڈ ان ساری ایف آئی آروں کا یہاں اور لاہور کا ایک ہی تھا. ساری ایف آئی آروں میں لکھا ہوا ہے کہ عمران خان نے ملاقاتوں کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کو ترغیب دی، اپنی پارٹی ورکروں کو، کہ جاؤ انتشار پیدا کرو، جاؤ یہ کرو، جاؤ یہ کرو. یہ فکرہ کیا یہ تفتیشی، یہ پولیس والا وہاں اس میں اڈیالہ جیل میں بیٹھتا ہے، یا اس کو کسی مخبر خاص نے اطلاع دی ہے؟ اور مخبر خاص وہاں کون بیٹھتا ہے جو وہاں وکیلوں کی یا لیڈروں کے درمیان ہونے والی گفتگو سنتا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ کرنے لگے ہیں نا، یہ اپنے جال میں خود پھنس رہے ہیں. اور اس کٹ پتلی شہباز شریف اور یہ بلاول بھٹو جو آج کل اپنے اقتدار کی بھیک مانگنے کے لیے جو بوٹ پالش کرنے میں پیچھے لگا ہوا ہے، ان سے میں ایک دفعہ پھر مطالبہ کرتا ہوں، ظلم اتنا کرو جتنا سہ سکو. یہ احتساب کا وقت قریب آ چکا ہے تمہارا. لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، لوگوں کو پتہ چل چکا ہے کہ تم کتنے بڑے فراڈ ہو، کتنے بڑے منی لانڈرر ہو. یہاں سے پیسہ اٹھاتے ہو، ملک سے باہر لے جاتے ہو. تم معاشی دہشت گرد تو تھے ہی تھے، اب اس کے بعد تم سیاسی دہشت گرد بھی بن گئے ہو، اور اس کے بعد تم جمہوری دہشت گرد بھی بن گئے ہو، اور اس کے علاوہ اب تم آئینی دہشت گرد بھی بننے جا رہے ہو، کیونکہ آئین کے اوپر حملہ آور ہونے جا رہے ہو. تو آج بھی وقت ہے، اپنے فیصلوں پہ نظر ثانی کریں، اس ملک کو چلنے دیں. اس ملک کی یوتھ 60% سے زیادہ ہماری یوتھ ہے. سب سے زیادہ لوگ اس سال ملک چھوڑ کے باہر نکلے ہیں. یہ برین ڈرین ہو رہا ہے، لوگ پیسہ لے کے یہاں سے بھاگ رہے ہیں. ملک کا مستقبل نہیں ہوا کرتا. میں پوری قوم سے آخری بات کہتا ہوں، یہ لوگ تو شاید ہیلی کاپٹرز اٹھا کے باہر ملک سے باہر بھاگ جائیں، میں نے آپ نے یہاں رہنا ہے. اور واحد لیڈر ہے عمران خان، جو ڈیلر نہیں ہے. اس کا مرنا جینا اس ملک اور قوم کے ساتھ ہے. آپ اٹھ کھڑے ہوں اپنے حقوق کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل